عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ جناب ہم فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں اور وہ ہم سے آ کے گفتگو کریں۔ خان صاحب نے جو ہے وہ پھر ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کو عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بھیجا گیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو حکومت دے دیتے ہیں۔ عمران خان سر پر کفر باندھے سینہ تانے کھڑا ہے کہ اگر مارنا ہے تو مار لو، معافی یا معذرت نہیں کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل پر چھاپے کے دوران ایسا کوئی مواد پکڑا گیا ہے جس کے بعد یہ منتیں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کی جانب سے کل ایک بڑی حیران کن جو خبر آئی تھی کہ جناب انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے فوج کو، اس کے حوالے سے بھی ذرا کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور کیا عمران خان صاحب سے کسی بریگیڈیئر کی ملاقات ہوئی ہے یا کسی آرمی آفیسر کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 15 لاکھ سبسکرائبرز کی ٹارگٹ کی طرف ہم بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، آپ کی مدد درکار ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے جلد یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا جائے گا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنے کویشچنز جو ہے وہ ضرور لکھیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کل یہ خبر آئی کہ جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں اور وہ ہم سے آ کے گفتگو کریں۔ میرے لیے زیادہ حیران کن بات یہ نہیں تھی، کیونکہ ہم نے پچھلے 4-5 دن کے اندر جو ہے وہ یہ ایک چینج آف ہارٹ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے میٹھے میٹھے قسم کے بول جو ہیں وہ فوج کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ یہ تو کہیں گے کہ ہاں جی خان صاحب نے جو ہے وہ پھر ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے، لیکن جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کہہ رہے کمال کر دیا، یہی وہ پتا تھا، وہ جو ان کی عادت ہوتی ہے کہ جناب دیکھا عمران خان صاحب تو پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ بھائی اگر پیس اور امن چاہتے تھے یہ سارا کچھ پچھلے 1 سال پہلے بھی تو کیا جا سکتا تھا، لیکن خیر آپ نے نہیں کیا۔ اور اب مطلب کئی تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اب جب ان خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب ملٹری کورٹس کی طرف جو ہے کہانی جانے لگی ہے، اینڈ ہی از ورڈ کہ یہاں پہ اگر معاملہ چلا گیا تو میرے لیے بہت مشکلات ہوں گی، تو اب وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ بہرحال کل رات کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جاری کیا گیا۔ انہوں نے لکھا، ہم اس کٹ پتلی حکومت کے بجائے اصلی فیصلہ ساز فوجی قیادت کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم نے محمود خان اکرزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے، فوجی قیادت اپنا نمائندہ مقرر کرے تو ہم مشروط مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے کہ ہمارا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ اسیران کی رہائی اور جھوٹے مقدمات کا خاتمہ ہے۔ تیسرا مرحلہ صاف شفاف الیکشن کا انعقاد ہے جس کے بغیر ملک کی سالمیت خطرے میں نہیں ہے۔ سو بیسکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب نئے الیکشن کروائیں، ہمیں اپنا مینڈیٹ بھی واپس دیں اور نئے الیکشن بھی کرائیں۔ اب میرا اس کے اوپر ایک سوال ہے کہ اگر آپ کا مینڈیٹ واپس ہو جاتا تو پھر آپ کو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار این الیکشن۔ آپ کا تیسرا مطالبہ آپ کے پہلے مطالبے سے ایکچولی کنفلکٹ کر رہا ہے میری نظر میں، لیکن چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی وش لسٹ جو ہے آپ 100 دفعہ جو مرضی بناتے رہیں۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ فی الحال اس قسم کے کوئی فیلرز نہیں آ رہے کہ جناب حکومت جو ہے، حکومت تو نہیں بلکہ فوجی قیادت جو ہے وہ کوئی اس بات کو بہت سیریسلی لے رہی ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایون بات چیت کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ فی الحال ہمیں کوئی ایسے سائنز اینڈ سمپٹمز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل پر چھاپے کے دوران ایسا کوئی مواد پکڑا گیا ہے جس کے بعد یہ منتیں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان برف پگھلنے اور ممکنہ بیک ڈور مذاکرات کے سوال پر تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر بہتر بتا سکتے ہیں، مجھے خود کسی قسم کی بات چیت کا امکان نظر نہیں آتا۔ پہلے کہتے تھے میں چھوڑوں گا نہیں، اب کہتے ہیں مجھ سے بات کرو۔ عمران خان کا سمجھ نہیں آ رہا کیا پتے کھیلنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے کہ فوج کو کہا جائے وہ سیاست میں آئے یا ہماری حمایت کرے۔ عمران خان کے بیانات یک طرفہ کوشش ہیں، ایک بیان دینے سے نہ گناہ دھلتے ہیں اور نہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہوتا ہے۔ تو حکومت کا یہ کہنا ہے، مطلب تارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کر کیا رہے ہیں۔ ویسے یہ تارڑ صاحب میرے خیال میں بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، حکومت کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ایک دم اس قسم کی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں یہ کیوں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6، عارف الوی کے خلاف آرٹیکل 6، اور ہمیں یہاں تک لے گئے، اور اب جو ہے خان صاحب یہاں پہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب مذاکرات کریں، ہم سے بات چیت کریں۔ تو ایسا ہوا کیا ہے؟ خان صاحب کیوں اتنا انسسٹنٹ ہیں اس بات کے اوپر؟ حکومت کو فرینکلی اسپیکنگ خود بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال ایک اور جو ایک نئی خبر کہہ لیں
یا ریومر کہہ لیں واٹ ایور. ظاہری بات ہے میرے پاس یہ خبر نہیں ہے اس لیے میں اس کو اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتا. امتیاز گل صاحب ہیں, انہوں نے وہ مطلب کالم نگار بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, انہوں نے ایک ویلاگ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک تازہ ترین ٹوسٹ آیا ہے, واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے. سو اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر وہ خود بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کتنا کو اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. لیکن بات چونکہ بڑی کر رہے ہیں اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں تو میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں, لیکن وہ خود بھی ڈاؤٹ فل ہیں اس کے بارے میں, یہ میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا لیکن جو دائیں بائیں سے خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق ایک بریگیڈیئر صاحب کو عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بھیجا گیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو حکومت دے دیتے ہیں اگر آپ معافی مانگ لیں 9 مئی کے واقعات پر. تو یہ جناب خان صاحب کو لیجڈلی یہ آفر جو ہے وہ کی گئی ہے. عمران خان نے بریگیڈیئر کو کہا کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ عمران خان نے پارٹی کو ہدایات کی تھی ہنگاموں اور جلاؤ گراؤ کی. بریگیڈیئر صاحب نے انکار کیا کہ ایسا تو میں نہیں کر سکتا. پھر عمران خان نے جواب دیا کہ میں کس چیز کی معافی مانگوں, جو کام میں نے کیا ہی نہیں اس کے لیے کیسے معذر کر سکتا ہوں. عمران خان نے یہ البتہ کہا کہ میں ان لوگوں کو معاف کرنے کا ضرور سوچ سکتا ہوں جو میری گرفتاری اور کیسوں کے پیچھے ہیں, جنہوں نے یہ تمام صورتحال پیدا کی, جنہوں نے پارٹی کو انتخابات سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. بریگیڈیئر صاحب کو بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت بڑی مشکل میں ہیں. جنرل عاصم منیر فکسیٹڈ ہیں کہ 9 مئی کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے اور ان لوگوں کو معافی مانگنی پڑے گی. عمران خان نے پھر جواب دیا کہ میں احتساب اور اصلاحات کے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا, نہ ہی مکمل انصاف کے بغیر اقتدار کی طرف واپسی اور قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ان معاملات کو سیٹل کیے بغیر اقتدار نہیں لیں گے اور معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ایسے کاموں کے لیے جو ہم نے کیا ہی نہیں ہے. عمران خان سر پر کفر باندھے سینہ تانے کھڑا ہے کہ اگر مارنا ہے تو مار لو, معافی یا معذرت نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی ہے. اچھا, اب یہ جو پوری سٹوری ہے جس پہ امتیاز صاحب کو خود بھی ڈاؤٹس ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, بہرحال انہوں نے نریشن کی ہے. البتہ مجھے اس کے اوپر بہت ڈاؤٹس ہیں. اس کی وجہ یہ کہ 2-4 جھول بڑے آسان میں آپ کو ایک صحافی ہونے کے ناطے جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نکل آتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے, ٹھیک ہے, الیجڈلی اپیرنٹلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے تیجا بندہ تو کوئی نہیں سی, ٹھیک ہے, جو یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا کہ بریگیڈیئر نے یہ کہا اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے میں یہاں پہ کھڑا ہوں, ایسا تو کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. سو تیسرا بندہ تو کوئی نہیں تھا, یا تو ٹیبل کے نیچے کوئی چھپا ہوا تھا جو کہ آبویسلی ہو نہیں سکتا کہ اگر بریگیڈیئر صاحب اور عمران خان صاحب آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں تو نیچے ٹیبل کے نیچے کوئی چھپا ہوگا. سو اس پوری سٹوری میں ہیرو بن کے کون نکل رہا ہے؟ عمران خان صاحب, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا مطلب پی ٹی آئی. تو یہ مجھے ایک فیلسی یا ایک مسٹری سٹوری جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے جس کا سر پیر مجھے کوئی نظر نہیں آتا, اور لگ اس طرح رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا نیا مواد پھینکا گیا کہ لو جی اس طرح. پھر بریگیڈیئر آئے سن اور خان صاحب نے کہا کہ اٹھاؤ قرآن مجید اور کہو کہ 9 مئی میں نے کیا, تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں اٹھا سکتا. تو خان صاحب نے کہا میں کسی صورت معافی نہیں مانگوں گا, ان لوگوں کو البتہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں جنہوں نے میرے سارا کچھ کیا. سو پوری کی پوری سٹوری میں اے سے لے کے زیڈ تک جو ہے نا وہ خان صاحب ہیرو بن کے باہر نکل رہے ہیں. سو اس لیے آئی ایم سوری, میں اس میں بالکل بھی بلیو نہیں کروں گا. اور دوسری بات یہ, میں چونکہ ماضی کے اندر بھی بھائی یہ سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہوئی تھی, 2 ملاقاتیں ہوئی تھی اور عارف علوی صاحب کے یہاں پہ ہوئی تھیں, آپ کو یاد ہے؟ اس وقت بھی جب یہ خبریں آئی تھی نا تو ان کے لونڈے لپاڑوں نے یہی بیانیہ بنایا تھا کہ جناب فوجی قیادت نے کہا کہ عمران خان ہم نے آپ سے ملنا ہے اور آپ ہم سے جو ہے وہ پلیز ہم سے ملاقات کر لیں, اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ عارف علوی صاحب کے یہاں جو ہے ملاقات ہو جائے. اچھا, مطلب فوجی قیادت نے کہا ہم سے ملاقات کر لیں, خان دی ایک نہیں منی گئی ادھر. خان صاحب مطلب خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں جی میری ملاقات ہوئی اور میں نے کہا کہ الیکشن کرا دیں, اور الیکشن نہیں انہوں نے کرائے. تو کہو جی ملاقات سی کہ جو ہو فوجی قیادت کے کہنے پہ رہی تھی, اور ایک بات بھی عمران خان صاحب کی نہیں مانی جا رہی تھی. سو معذرت کے ساتھ یہ اس قسم کی جو کنسپریسی تھیوریز ہیں نا یہ بڑی مارکیٹ کے اندر آتی ہیں کہ اینج ہو گیا تو اونج ہو گیا. آپ کو یاد ہے جس دن الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو, اس دن بھی ان کے لونڈے لپاڑوں نے جو ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیے گا, میں آپ سے دوبارہ بار بار کہتا ہوں ان کو فیکٹ چیک کیا کریں جا کے. 8 فروری کی رات کو 9 فروری, آپ 9 فروری کے جا کے ان کے ویلاگ اٹھا کے دیکھیں, ان لونڈے لپاڑوں کے سب نے بیٹھ کے جو ہے نا لائن کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جنرلوں کی, میجروں کی, بریگیڈیئر کی گاڑیاں پہنچا دی تھی جیل کے اندر کہ جی وہ خان صاحب سے ملنے کے لیے ترلے کرنے کے لیے لائن میں جا کے جو ہے وہ سارے کھڑے ہو گئے. بعد میں پتہ لگا جھوٹ ہے وہ دن اور آج کا دن. خان صاحب ابھی تک یہی کہے جا رہے ہو میرے نال گل کر لو, تہاڈی مہربانی, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھ سے مذاکرات کر لو, میرے نال گل کیوں نہیں کرتے؟ اور میں بندہ بھی ڈپیوٹ کر رہا ہوں, کبھی میں کسی کو ڈپیوٹ کر رہا ہوں, کبھی میں کسی کو ڈپیوٹ کر رہا ہوں, کبھی میں محمود خان اچکزئی کو ڈپیوٹ کر رہا ہوں, پھر میں کہتا ہوں میں کسی اور کو بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میرے نال گل تو کرو.
صحافیوں سے خود بار بار وہ کہہ چکے ہیں. تو میرے لیے یہ جو بیسکلی کل یہ جو خبر آئی نا کہ جناب وہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. بھائن تسی تو 9 مہینے تیار بیٹھے ہو. آپ تو پچھلے 9 مہینے سے تیار بیٹھے ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات کر لو. وہ بات تو یہ کہ دوسری سائڈ نہیں مان رہی. بات تو ہے نا کہ دوسری سائڈ کہے کہ ہاں جی ہم عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. سو اس کے اندر کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. فریکٹلی اسپیکنگ مجھے کوئی نئی چیز اس کے اندر نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ بس نیا منجن مارکیٹ کے اندر آیا اور کچھ بھی نہیں. اور ان کے لونڈے لپاٹے جو ہے نا وہ اسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں بس جی بس کچھ ہون لگا جائے کچھ ہون لگا. دیکھ لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھائی خبر نہ ہو. یہ جولائی ختم ہو گیا ہے, اگست سامنے کھڑا ہے, کنی کو دور ہے دسمبر. ابھی پتہ لگ جائے گا دسمبر تک کہانی کیا بنتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ جو سیل کر دیا گیا تھا اسے فوری کھولنے کا حکم دے دیا. دوبارہ کھلنے لگا بھائی جان. پہلے بھی بند ہوا تھا پھر کھل گیا تھا پھر بند ہو گیا, اب دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا ہے. اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کو یہ کہا گیا کہ جناب ان کا آفس جو ہے وہ اس کو ڈی سیل کر دیا جائے اور 1 ہفتے میں پی ٹی آئی کو آگ سے بچاؤ کے حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. اور حکم میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سی ڈی اے حکام سے 10 قسم کے انتظامات کرنے پر متفق ہوئی ہے. بیسکلی پہلے جو ان کا دفتر سیل کیا گیا تھا بڑی مزے کا خیز بات کے اوپر سیل کر دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے جو ہے نا وہ آگ بجھانے کے جو انتظامات ہونے چاہیے وہ صحیح طرح نہیں کیے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے بھائی تاڑا سی دفتر بند کر رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ بھائی آپ نے ان کا تو دفتر بند کر دیا, ذرا جا کے نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو ایف اے, ذرا ان کے دفتر کے بھی چکر لگا لیں, ذرا دیکھ لیں وہاں پہ آگ بجھانے کے کیسے انتظامات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی بچوں والی حرکت تھی. یہ بلا وجہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ تنگ کرنے والی حرکت تھی. تو اب وہ کورٹ نے بھی جو ہے وہ کہہ دیا کہ ان کے دفاتر جو ہیں آپ کھولیں. دوسرا جناب احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی اور امجد پرویز ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے اور عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے ان کے وکیل ظہیر عباس چودھری, عثمان گل اور دیگر جو ہے وہاں پہ پیش ہوئے. عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر نیب میاں عمر ندیم کا بیان ریکارڈ کیا, جبکہ ایک گواہ پر وکلا صفائی نے جو ہے وہ جرح کی. اور ریفرنس میں مجموعی طور پر 35 گواہان کے بیانات پر وکلا صفائی نے جرح مکمل کر لی. عدالت نے مزید گواہان طلب کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ 3 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. دوسری جانب قومی اسمبلی اجلاس میں مسلم نون کے رکن قومی اسمبلی بلال کیانی صاحب نے جناب الیکشن ایکٹ کی دوسری ترمیم کا بل جو ہے وہ پیش کیا ہے. اچھا یہ بل جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں کہا گیا ہے جی کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 66 اور 104 میں ترمیم پیش کی گئی ہے. اس کے تحت آزاد امیدوار آئین اور قانون میں درج مخصوص مدت کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا حق استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے متن میں کہا گیا جی آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 میں آزاد امیدواروں کو دوبارہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی سہولت فراہم نہیں کی گئی کہ اگر آپ ایک جماعت میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے. اب یہ کس کو ہٹ کر رہا ہے؟ آبویسلی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ آلریڈی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں. لیکن اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس کا فیصلہ آیا تھا اس کے مطابق انہیں پی ٹی آئی کا تصور کیا جانا تھا. اب حکومت جو ہے یہ قانون سازی کر رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے ایک پارٹی کا اعلان کر دیا ہے کہ آپ اس کو جوائن کر رہے ہیں پھر آپ دوسری پارٹی کا اعلان جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ ان کا رستہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ جی جس امیدوار نے ریٹرننگ افسر کے سامنے جماعت سے وابستگی کا بیان حلفی جمع نہ کرایا ہو اسے آزاد تصور کیا جائے. اور الیکشن کے بعد پارٹی وابستگی ظاہر کرنے والا امیدوار کسی سیاسی جماعت کا امیدوار نہیں سمجھا جائے گا اور الیکشن کا دوسرا ترمیمی بل 2017 سے نافذ العمل ہوگا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا گیم ہو رہی ہے, مطلب کہاں سے کہانی جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. وزیر قانون نے بل قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کرنے کی سفارش کی اور اسپیکر نے اسے متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا اور اسپیکر قومی اسمبلی کے چیئرمین کمیٹی کو کمیٹی اجلاس کل ہی طلب کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی ہے. آنن فانن جڑا ہے وہ کم پاؤ کہ جناب یہ آپ نے جلدی جلدی جو ہے سب کچھ کرنا ہے. اور اگر آپ نے کوئی وابستگی ظاہر نہ کی, 41 افراد کا جو ہے معاملہ آ گیا کہ جناب اگر وہ آزاد تھے تو وہ آزاد ہی تصور کیے جائیں گے, ان کو کسی جماعت کا حصہ جو ہے وہ تصور نہ کیا جائے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے کل ووٹوں کا 50% لیا ہے, دھرنے یا احتجاج کی طرف نہیں گئے, پارلیمان میں رہ کے کردار ادا کرتے رہے, رولز کو اڑایا گیا, بل کو غیر آئینی طریقے سے پاس کیا جا رہا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا لازمی ہے, امید ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل کروائے گی. 41 ایم این ایز نے بیان حلفی جمع کروائے, بیان حلفی کے باوجود ہمارے ایم این ایز کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن باقی ایم پی ایز
کہ نوٹیفیکیشن جاری کرے، سپریم کورٹ سے درخواست ہے ہمارے ممبران کو تحفظ فراہم کرے. جس طرح میں آپ کو پوری سٹوری سنا رہا تھا کہ پس پردہ ایکچولی کہانی کیا ہے، تو وہ بیرسٹر گور بھی اس کی بات کر رہے ہیں. دوسری جانب جناب شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی پارلیمانی پارٹی میں مجھے بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھنے کی درخواست کی گئی ہے. یہ تکبر ہوگا اگر میں بھوک ہڑتالی کیمپ میں شرکت نہ کروں. حامد خان سمیت جو مجھ پہ تنقید کرے گا اس کو تسلی بخش جواب ملے گا. میرے گلے شکوے عمران خان سے ہیں، وہ پارٹی قیادت تک پہنچا دیے ہیں. 5 اگست کے حوالے سے جو بھی ذمہ داری ملے گی ایسے طریقے سے سر انجام دوں گا. تو شیر افضل مروت صاحب بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ پہ جو 3 سے 7 بجے لگتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بھی شرکت کی ہے. تو دوسری جانب جناب عبدالصمد یعقوب صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. انہوں نے شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت کی تصویر لگا کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اب انٹرنل پالیٹکس کا آپ اسی سے اندازہ کر لیں. انہوں نے کہا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ دونوں چلے تھے تحریک انصاف کو پختون کاٹ پر تقسیم کرنے، آج اپنی بربادی پر سوگوار بیٹھے ہیں. تو یہ انہوں نے ان دونوں افراد کے اوپر شاندانہ گلزار صاحبہ کے اوپر بھی جو ہے ٹویٹ کیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر اس حوالے سے آئی ہے. 93% افراد کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جناب انہیں غیر معیاری اور مضر صحت دودھ جو ہے وہ دیا جاتا ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر. ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی اس دودھ کے اندر جو کیمیکلز ملے ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بیماریاں پھیلنے میں یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں یہ 93% جو ہے وہ دودھ اس طرح جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور صرف 7% دودھ جو ہے وہ قابل استعمال ہوتا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کیمیکل ملا دودھ خطرناک بیماریاں پھیلانے کا سبب بن رہا ہے. ڈی جی حلال فوڈ اتھارٹی محمد واصف سید نے کہا ہے کہ صوبے میں پہلی بار ایسا اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے اور نمونوں میں اس میں بتایا گیا حکام کے مطابق دودھ کے 583 میں سے 541 نمونے غیر معیاری اور مضر صحت پائے گئے ہیں اور نمونوں میں پانی 106 میں گلوکوز 17 میں خطرناک کیمیکلز فارمل ڈیہائیڈز کی ملاوٹ جو ہے وہ پائی گئی ہے. اور دودھ فروشوں نے سرکاری حکام کی رپورٹ کو البتہ مسترد کر دیا کہ پاجی ایسی نہیں مانتے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شہباز گل کے بھائیوں کو جناب 2 دن میں بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، بلکہ ڈاکٹر شہباز گل نے خود بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جناب اس سلسلے میں جب ان کے بھائیوں کی بازیابی کے سلسلے میں کورٹ میں جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو کوئی آتا ہی نہیں وہاں پہ. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، ٹکٹ ہولڈر کوئی آتا ہی نہیں وہاں پہ، خود ہی پرسو کر رہے ہیں معاملات کو. تو اس سلسلے میں جسٹس سمن رفت امتیاز نے جو ہے وہ یہ حکم جاری کیا ہے اور ان سے کہا گیا کہ جی ان کے بھائیوں کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے اب نکال دیا گیا ہے اور محکمہ داخلہ نے جو ہے وہ ایف آئی کو مراسلہ جاری کر دیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جو ہے وہ نام نکال دیا گیا ہے. ان کی جانب سے یہ حکم آیا تھا تو اب یہ نام جو ہے نکال دیا گیا ہے. دوسری جانب حکومت نے جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا ہے اور تاہم ایک بار پھر جماعت اسلامی نے مطالبات سے دستبردار ہونے اور انہیں پورا ہونے تک دھرنا ختم نہ کرنے کا جواب دے دیا ہے. جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان چارٹر آف ڈیمانڈ پر مذاکرات کے معاملے پر وفاق کی جانب سے جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم سے رابطہ کیا گیا. حکومت کی جانب سے 2 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی سے ملاقات کا اصرار کیا گیا. اس میں جماعت اسلامی کی قیادت نے جواب دیا کہ ٹیکنیکل ٹیم سے ہمیں ملاقات کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اپنے مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھ چکے ہیں. اور جماعت اسلامی کے ذرائع جو ہیں وہ ایکسپریس نیوز کو بتاتے ہیں کہ حکومتی ٹیم اس پر تیاری کے ساتھ مذاکرات پر تیار ہو تو ٹیکنیکل ٹیم بھی لے آئیں. حکومت پر واضح کیا ہے کہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عوامی مفاد کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے. ویسے بائی دا وے ان کے کیمپ سے جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے نمبر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو رہے ہیں، فٹیک جو ہے وہ آ رہی ہے. بلکہ آج جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہو رہی تھی کہ حافظ نعیم الرحمان جو ان کے امیر ہیں وہ خطاب کر رہے تھے اور آگے کراؤڈ جو ہے وہ کافی کم کھڑا ہوا تھا. تو اس گرمی میں مشکل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کتنی دیر تک چلتا ہے. اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کے مقدمے میں مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت ہوئی. آمنہ عروج کے وکیل نے کہا کہ چونکہ موکلا کو بھی ہنی ٹریپ کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. اے ٹی ایم سے پیسے بھی حسن شاہ نے نکلوائے ہیں. حسن شاہ بھی جو ایک مرکزی ملزم ہے اس سارے معاملے کا. تو
ملزمہ نے جو آمنہ عروج ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے اور حسن شاہ ان کا منہ بھولا بھائی بنا ہوا تھا. چنگا بھائی یہ کیا حرکتیں کروا رہا تھا. آمنہ عروج نے مزید کہا کہ حسن شاہ نے ان کی ویڈیو وائرل کی اور انہیں حسن شاہ اور خلیل الرحمان قمر دونوں نے بلیک میل کیا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں. خلیل الرحمان قمر کے وکیل نے کہا کہ ان کا موکل درویش آدمی ہے. خلیل الرحمان قمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں درویش آدمی ہے, جس پر جج نے ریمارکس دیا کہ درویش آدمی تو صبح 4 بجے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے, یہ کیسا درویش آدمی ہے جو کچھ کر رہا تھا. عدالت نے اس کے بعد جو ہے وہ ملزمہ آمنہ عروج کی جسمانی ریمانڈ میں جناب 2 دن کی جو ہے وہ توثیق کر دی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.